السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ نمرات، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ نفیسہ بیگم اپنی بیٹی نمرا کی خواہش سن کر بھڑک اٹھی۔ امی، وہ سگی خالہ نہیں ہے دانش کی، نہ ہی ان کا خون کا رشتہ ہے۔ ہو سکتی ہے ان کی شادی، بس آپ لوگوں کی رضامندی چاہیے۔ نمرات، تم مجھے اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی، کیسی بے ہودہ باتیں کر رہی ہو؟ منیب صاحب بھی اپنی بہن کی خواہش سے نالا نظر آ رہے تھے، جبکہ خاموش کھڑے قادر صاحب اور ان کی زوجہ فرہندہ کے چہرے پر بھی ناگواری کے تاثرات تھے۔ ان دونوں کے چہروں سے صاف ظاہر تھا انہیں نمرا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ آپ لوگ بات کی نزاکت کو سمجھیں، پورا خاندان جمع ہے، ہر کوئی میری بہن پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ شاید لڑکی میں ہی کوئی نقص ہے، جب ہی لڑکے نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ میری بہن کا کردار سب کی نظر میں مشکوک ہو رہا ہے، اور شائستہ بھابی کے خیالات سے تو آپ لوگ بھی واقف ہو گئے ہیں۔ وہ میری بہن کو تانے دے دے کر مار دیں گی۔ پلیز آپ لوگ مان جائیں۔ دانش اور سمرا کے رشتے کے لیے نمرا بیگم اپنی بات مکمل کر چکی تھیں، جبکہ ان کے گھر والے کسی گہری سوچ میں غلطہ تھے۔ دانش بیزار سا کھڑا تھا، اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں ایک نظر ان لوگوں پر ڈالتا اور دوبارہ موبائل پر جھک جاتا تھا۔ نمرا، ہم تمہاری بات مان بھی لیں، اس کی کیا گارنٹی ہے تمہارا یہ جذبات سے عاری بیٹا سمرا سے شادی کرے گا؟ منیب صاحب کچھ لمحے سوچ کر گویا ہوئے۔ وہ راضی ہے اس رشتے سے، بلکہ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں۔ نمرا بیگم نے منیب صاحب کا خدشہ دور کیا۔ لوگوں کو کیا بولیں گے ہم؟ خالہ بھانجے کا نکاح ہوتے دیکھ لوگوں کے تو منہ اور کھل جائیں گے۔ نفیسہ بیگم نے بھی نیم رضامندی کا اظہار کیا، ساتھ اپنا خدشہ بھی ظاہر کیا۔ امی، پورا خاندان جانتا ہے وہ سگے خالہ بھانجے نہیں، اور اگر پھر بھی لوگوں کے منہ کھلے تو میرا بددماغ بیٹا خود ہی ان کے منہ بند کروا دے گا۔ ویسے بھی اس کے روکھے اور سنجیدہ رویے کی وجہ سے کوئی اس کے سامنے کیا پیٹھ پیچھے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ نمرا بیگم نے نفیسہ بیگم کو بھی لاجواب کر دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ سمرا سے پوچھ لیں، پھر نکاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ قادر صاحب بھی راضی ہو گئے تھے۔ شائستہ بیگم ایک کونے میں دیوار سے لگی کھڑی کاٹدار نظروں سے سٹیج پر بیٹھی سمرا کو گھور رہی تھی۔ سمرا تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، اسے اپنے آس پاس کا کچھ ہوش نہیں تھا، نہ رونا آ رہا تھا۔ وہ بس سر جھکائے خالی نظروں سے سٹیج کے ماربل سے بنے فرش کو گھور رہی تھی۔ سمرا بیٹا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہم تمہارا نکاح کروا رہے ہیں، تم یہ نکاح کر لو۔ سمرا کی ماں نے اسے عزت کا واسطہ دے ڈالا تھا، وہ تو پہلے ہی صدمے میں تھی، اپنی ماں کے دکھ میں لپٹی التجا کو رد نہ کر سکی اور سر اس بات میں ہلا گئی۔ سمرا کی رضامندی پاتے ہی نکاح شروع کروا دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سمرا واحد سمرا دانش احمد ملک بن چکی تھی۔ اس نے تو نام پر بھی غور نہیں کیا تھا، میکانگی انداز میں نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ دانش کے سنجیدہ تاثرات اور روکھے لہجے سے کوئی اندازہ نہیں کر پا رہا تھا وہ خوش ہے یا نہیں، لیکن جو لوگ اس کی عادات و اطوار سے واقف تھے وہ جان گئے تھے وہ خوش ہے، کیونکہ کوئی بھی دانش احمد مالک کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، نہ اسے مجبور کر سکتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اس کے معاملات میں کسی کا بھی عمل دخل ممنوع ہوتا تھا۔ سب مہمانوں کو کھانا کھلانے کا فریضہ انجام دے کر دونوں بھائیوں نے اپنی لاڈلی بہن کو رخصت کیا۔ نفیسہ بیگم رخصتی کے وقت سمرا سے ملی، لیکن سمرا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ نفیسہ بیگم کو بہت دکھ ہوا۔ نمرا بیگم نے ان کو دلاسا دیا کہ وہ سنبھال لے گی سمرا کو، وہ پریشان نہیں ہو۔ دانش نمرا بیگم اور سمرا کو لے کر گھر پہنچا۔ نمرا بیگم سمرا کو دانش کے کمرے میں لے گئیں۔ دانش کچھ دیر لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا، وہ خود کو تیار کر رہا تھا سمرا کا سامنا کرنے کے لیے۔ وہ جانتا تھا وہ غصہ کرے گی اس پر، لڑے گی اس سے۔ سمرا، تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ نمرا بیگم نے سمرا کا گھونگھٹ اٹھا کر محبت سے استفسار کیا۔ سمرا ویران آنکھوں سے نمرا بیگم کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ سمرا، پلیز کچھ تو بولو، ایسے خاموش مت رہو، بات کرو مجھ سے۔ نمرا بیگم نے دونوں بازو تھام کر اسے جھنجھوڑا تھا۔
سمرا ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ اپی، سمرا اپنی بہن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بس میری جان، آج آخری بار رو لو، اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی تمہاری جولی میں، کوئی دکھ تمہیں چھو کر نہیں گزرے گا، کیونکہ جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے وہ اپنے قریبی رشتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں خوش رکھنا جانتا ہے۔ نمرا بیگم سمرا کی کمر سہلاتی گویا ہوئی تھی۔ سمرا جھٹکے سے نمرا بیگم سے دور ہوئی تھی۔ کیا مطلب آپی؟ میرا نکاح کس سے ہوا ہے؟ نکاح؟ سمرا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تمہارا نکاح دانش سے ہوا ہے، نمرا بیگم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ آپی نہیں نہیں، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھانجا ہے میرا، عمر میں بھی چھوٹا ہے۔ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے، میرا تماشا بنا دیا۔ میں کس منہ سے سامنا کروں گی سب کا؟ سمرا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے دوبارہ رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ سمرا، ایسا نہیں سوچو، ہم نے تمہاری اجازت سے تمہارا نکاح کیا ہے، اب تم رونا دھونا بند کرو۔ میرا بیٹا اب اتنا چھوٹا بھی نہیں، صرف 5 سال تو چھوٹا ہے، تمہاری ذمہ داری اٹھانے لائق ہے میرا بیٹا، اور تم جانتی ہو وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، تم یہ بات جتنی جلدی قبول کر لو گی اتنا ہی اچھا ہے تمہارے لیے۔ دانش کو بھیج رہی ہوں کمرے میں، روتی دھوتی بیویاں کسی مرد کو پسند نہیں ہوتی، اس لیے اب تم رونا دھونا بند کرو۔ نمرا بیگم سمرا کو غصے سے ڈانٹتی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب بھی انہوں نے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ ہی لگایا تھا۔ سمرا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپی پلیز، نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، پلیز آپی، میں ابھی دانش کا سامنا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ سمرا کی التجا کا بھی نمرا بیگم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ سمرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سمرا کو جانتی تھی، سیدھی بات ان کی بہن کو کبھی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اسی وجہ سے وہ اسے سختی سے پیش آئی تھی۔ دانش بیٹا، وہ بہت رو رہی ہے، آپ پلیز اس کو تھوڑا وقت دینا، وہ سنبھل جائے گی، اس پر غصہ نہیں کرنا۔ نمرا بیگم اب اپنے بیٹے کو نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ ڈونٹ وری موم، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور جہاں تک ان کے رونے کی بات ہے تو کچھ دن کی بات ہے، پھر وہ آپ کو مسکراتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دانش پورے عرصے میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب جاؤ آپ روم میں۔ نمرا بیگم مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دانش بھی سرشار سا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سمرا دونوں پاؤں موڑے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی سر نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کمرے میں کون آیا ہے۔ دانش ایک نظر روتی ہوئی سمرا کو دیکھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ 5 منٹ بعد ڈھیلا سا شرٹ ٹراؤزر پہن کر باہر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف آیا اور سمرا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کس کے لیے آنسو بہا رہی ہیں؟ لگتا ہے بہت محبت تھی اپنے سابقہ منگیتر سے۔ دانش کا طنز سنتے ہی سمرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ایک پل کو تو دانش اس نازک سی لڑکی کے سوگوار سے روپ میں کھو سا گیا تھا۔ سبز آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ محویت سے سمرا کے خوبصورت سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ سمرا کی آواز پر ہوش میں آیا۔ تم گھٹیا انسان، تمہیں شرم نہیں آئی مجھ سے شادی کرتے ہوئے؟ آخر کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ سمرا دانش کا گریبان تھامے ہذیانی انداز میں چیخی۔ چہرے کے تیکھے نین نقوش غصے میں مزید خطرناک لگ رہے تھے۔ دانش کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی مضبوط ہتھیلی میں سمرا کا منہ دبوچا تھا۔ میں گھٹیا انسان ہوں، آپ کے اس گھٹیا انسان سے تو بہتر ہوں جو بھری محفل میں آپ کو بے مول کر گیا۔ اس کی طرح چھوڑ کر نہیں گیا میں نے محبت کی تھی آپ سے، اس کا فرض بھی ادا کیا ہے، اور آج تو آپ نے گریبان پر ہاتھ ڈال لیا ہے میرے۔ آئندہ یہ حرکت کی تو اس کے بعد میں جو آپ کے ساتھ کروں گا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، سمجھی؟ دانش سمرا کا منہ جھٹکے سے چھوڑتا اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتا سخت لہجے میں بولا تھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ اس طرح پیش آنے کی؟ سمرا نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا، لیکن وہ دانش کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی دانش پکڑ چکا تھا۔ نو وائفی، ایک دفعہ برداشت کر چکا ہوں آپ کی یہ حماقت۔